اگر قبائلی زندگی کی رومانوی تصویر کو ذہن میں لایا جائے تو یہاں کے باسی چاہے فاٹا میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں، لکھاریوں اور سیاحوں کی تحریریں ہمیشہ ان کی آزاد پسندی سے مروب رہی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں زچہ بچہ، بچوں اور حاملہ خواتین کی بروقت اور مفید میڈیکل امداد کا معیار بلند نہیں ہے۔ جب ہم فاٹا اور خیبر پختونخوا کا بقیہ پاکستان سے زچہ بچہ اور بچوں کی صحت کے معیار کا موازنہ کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا اور فاٹا میں ایک ہی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ بنیادی طبی مراکز میں عملے کا نہ ہونا اور بالخصوص خواتین کے لیے عملے کا غیر تربیت یافتہ ہونا، بنیادی طبی مراکز تک جانے کے لیے راستوں کا طویل ہونا، ادویات اور دیگر ضروری سامان کی کمی، عملے کی طرف سے دلچسپی میں کمی اور اوقات کار کی پابندی میں لاپرواہی، مؤثر رہنمائی کی سہولیات کا نہ ہونا، صحت کے نظام پر عوام کے اعتماد کی کمی اور بروقت بچاؤ اور حفاظتی اقدامات میں غیر دلچسپی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک بوتل دوائی دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بچے اسپتال جانے سے رہ جاتے ہیں اور اسپتال بہت دور ہے۔ ہمیں بہت مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ کرایہ لگ جاتا ہے اسپتال جانے کے لیے۔ نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر 10 بجے آئے گا، جب ہم 10 کے بعد جاتے ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، واپس گھر آ جاتے ہیں۔ مزید برآں معاشرے میں موجود ثقافتی اقدار بھی صحت کے حوالے سے فکر مندی، حفاظتی تدابیر میں دلچسپی کی کمی اور پیدائش میں مناسب وقفے کی سہولیات کی سرگرمیاں محدود کرنے کا باعث ہیں۔ حالیہ سالوں میں دہشت گردی اور بے یقینی نے بھی نظام صحت کے ادارے اور اس کے سرگرمیوں کو فاٹا اور خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں بری طرح متاثر کیا ہے۔ فاٹا کی 4 ایجنسیوں اور مالاکنڈ ڈویژن کے 7 اضلاع میں ماں اور بچے کی صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سیو دی چلڈرن نے خیبر پختونخوا اور فاٹا کی حکومت کے ساتھ مل کر امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے پروگرام USAID کی امداد سے 5 سالہ پروگرام فاٹا خیبر پختونخوا ہیلتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد خدمات اور ان کے معیار کو بہتر بنا کر ماں اور بچے کی صحت اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے کی سہولیات کی فراہمی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہاں پہ مسائل کافی ہے۔ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، یہ سینیٹیشن اور ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ دوسری بات جو ہمارے جو زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس سیکنڈری لیول کے بالکل ہیلتھ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پورے ڈسٹرکٹ شانگلہ میں ہمارے پاس نہ سیزیرین ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مائنر سرجری جس میں اپینڈکس وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ارینجمنٹس نہیں ہیں۔ بینیفٹ ہوگا کیونکہ جو فار فلنگ ایریا ہے وہاں پہ میڈیسنس کی اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کا بھی مسئلہ ہے، تو سیو دی چلڈرن ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے، لوگ ان کے مشکور ہو گئے ڈیفینیٹلی اور فائدہ تو ہوگا۔ اس پروگرام میں بہت سے اہداف مقرر کیے گئے ہیں جو مخصوص علاقوں میں 5 سال کے دوران حاصل کیے جائیں گے، اور ان خصوصی اہمیت کے حامل اہداف میں ماں اور بچے کی صحت اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے کی سہولیات اور ان خدمات کی دستیابی کو یقینی بنانا، ماں اور بچے کی صحت سے متعلق مختلف مسائل کے لیے عوامی صحت اہلکاروں کی اہلیت میں اضافہ کرنا، صحت کے بنیادی مراکز میں ضروری مرمت اور ضروری سامان کی فراہمی کے ذریعے نظام صحت کو بہتر طریقے سے برقرار رکھنا، اور ان مراکز میں بنیادی طبی آلات فراہم کرتے ہوئے معاشرے کو صحت کے حوالے سے باشعور بنانا شامل ہے۔ 1-2 مہینے پہلے USAID اور KP فاٹا کی طرف سے ہمیں CMHD کے لیے میڈیسن مل گئی، تو ہماری پہلی CMHD میں تقریباً 125+ OPD تھی اور دوسری CMHD میں 115+ OPD تھی، جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ خوش ہیں اور بھی امید ہے کہ OPD بہت زیادہ صحیح ہو جائے گی۔ وہ علاقے جہاں صحت کی سہولیات تک پہنچ بہت مشکل ہے، وہاں خدمات کو یقینی بنانے کے لیے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے خصوصی دنوں کو باقاعدگی سے منایا جا رہا ہے، جہاں اس پروگرام کے تحت ماؤں اور بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ فاٹا خیبر پختونخوا ہیلتھ پروگرام کے تحت ایک اہم مرحلہ تباہ شدہ مراکز صحت کی مرمت ہے۔ ان طبی مراکز میں مرتنگ بھی شامل ہے
جو کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال الپورائی ضلع شانگلہ مالاکن ڈویژن سے 71 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں صحت کی سہولیات اور صورتحال جاننے کے لیے یہاں کے مقامی افراد کے خیالات جانتے ہیں۔ اندھیروں میں بیٹھے ہوئے، یہاں ہمیں کوئی صحت کی سہولیات میسر نہیں، ہر قسم کی سہولیات سے محروم ہیں۔ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام برائے عوامی صحت کے تحت مختلف مراحل میں USAID کا امداد یافتہ فاٹا خیبر پختونخوا ہیلتھ پروگرام طبی مراکز کے اہلکاروں اور کمیونٹی ورکرز کو IMNCI Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses EMNC Essential Maternal and Newborn Care IYCF Infant and Young Child Feeding ENA Essential Nutrition Actions CCM Community Case Management اور HTSP Healthy Timing and Spacing in Pregnancies کے حوالے سے تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ٹریننگ میں تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی کس طرح کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے اور اس کے پریگننسی کے دوران جو بھی خطرناک علامات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں، چیک اپ کس طرح کرنے ہیں، کس کس ٹائم پہ کرنے ہیں، اس کے نیوٹریشن کے حوالے سے، اور یہ سب چیزیں اس میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ جب ہماری ٹریننگ اور ورکشاپ نہیں ہوتی تھی تو ہم صرف مریض کو دیکھ کر رخصت کرتے تھے، ہمارا یہی کام تھا، بس وہ صرف ہمارے لیے ایک مریض ہی ہوتا تھا، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے لیے کیا وجوہات ہیں۔ مثلا اگر کوئی خواتین ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس نے بچے کو بریسٹ فیڈ یا بوٹل فیڈ کرایا ہے یا نہیں، ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے ورکشاپ اور ٹریننگز اٹینڈ کرنا شروع کی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس پروگرام کا ایک اور بنیادی مقصد عوامی صحت اہلکاروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی اہلیت میں اضافے کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ بروقت اور بہترین ماں اور بچے کی صحت اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے کی سہولیات کو ضرورت مند افراد تک پہنچا سکیں۔ یہ ہمارا اسپتال ہے، یہاں پر کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، نہ کوئی دوائی کا انتظام ہے جو کہ لوگوں کی کام آئے۔ فاٹا میں صحت کی بروقت سہولیات کو غربا کے دروازے تک پہنچانے کے لیے 5 موبائل مراکز صحت مہیا کیے گئے ہیں جو تربیت یافتہ عملے اور ضروری طبی سامان سے لیس ہیں۔ محمد میں بہت دور دراز علاقے ہیں، رسوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، سڑک خراب پڑی ہے۔ ان حالات میں اگر لوگوں کو سہولیات میسر آ جائیں جس میں ٹیکوں کا پروگرام، سٹینڈرڈ دوائیاں اور ڈاکٹرز بھی موجود ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے 3 موبائل مراکز صحت مالاکن ڈویژن کو مہیا کیے جائیں گے۔ USAID نے مومند ایجنسی کو 2 موبائل ہیلتھ یونٹ دیے ہیں۔ ہر موبائل یونٹ میں ہم جو سروسز مہیا کرتے ہیں ان میں کیوریٹو اور پریونٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک سروسز شامل ہیں۔ کیوریٹو سروسز کے لیے یہ موبائل یونٹ کمیونٹی میں جا کے بیس کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جو ہمارے پاس سروسز ہوتے ہیں وہ ہم کمیونٹی کو اچھی طریقے سے مہیا کرتے ہیں۔ ان موبائل طبی مراکز کے مقاصد میں بیماریوں کی تشخیصی خدمات انجام دینا، نمونیا کا علاج کرنا، ملیریا کا علاج کرنا، دست کا علاج کرنا، صحت مند غذا سے متعلق حوصلہ افزائی، بہترین صحت کے لیے مشورے فراہم کرنا اور پیدائش میں وقفے کے لیے مشاورت کی سہولت شامل ہے۔ مریضوں کو مزید علاج کے لیے مفید رہنمائی کے ساتھ ساتھ ضروری ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک سرگرمی محمد ایجنسی کے گاؤں امام بیگ میں بھی منعقد کی گئی۔ بلا شبہ فاٹا خیبر پختونخوا ہیلتھ پروگرام وقت اور علاقے کی اہم ضرورت ہے اور یہ طے شدہ علاقوں اور ایجنسیوں میں موجود غریب افراد تک صحت کی فراہمی کے ذریعے مثبت تبدیلی کا باعث ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف حکومتی نظام کو اہل بناتے ہوئے درکار خدمات کو سر انجام دے رہا ہے
بلکہ خیبر پختونخوا کی اصلاحات کے جامع پروگرام میں بھی مددگار ہے۔ یہ پروگرام ان بہت سی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو USAID کی امداد سے روشن پاکستان کے قیام کے لیے کی جا رہی ہیں۔